میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر دو بڑی ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی ایسی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اس گھر میں ہم 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک میرا شوہر، ایک میں اور ایک میرے سسر کی دور دراز کی کافی عمر رسیدہ خاتون تھی جسے امی کہا جاتا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پھر میرے سسر نے انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 کے لگ بھگ تھی، خاموش فطرت کی تھی، لیکن بس مجھے ان سے چیڑ سی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری راج دھانی میں وہ ایک بوجھ ہیں، میرے سپنوں کے محل میں بدنمادیں ہیں۔ میں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان لوگوں کو گھر سے نکالنے کا کہتی رہتی تھی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکات امی کی پناہ دینے کے بعد شروع ہوئی اور ابو کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرا شوہر تمام دولت کا تنہا وارث بن گیا اور میں اس عظیم وراثت کی مالکہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کوئی دن بعد جب خمار کم ہوا تو پھر میری سوئی اماں پر اڑ گئی۔ روز شوہر کے کان بھرتی جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک دن شوہر نے بھی میرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اگلے دن صبح امی کو صاف صاف جواب دے دیا۔ وہ خاموش تھی لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن میں یہ یک طرفہ مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کے نشے سے سرشار تھی۔ ہفتہ ہی گزرا تھا، میرے شوہر انتہائی پریشان گھر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے سسر پر کافی بینک قرضہ تھا، اس کے علاوہ لوگوں کا ادھار بھی تھا۔ چائنا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے کاروبار بھی کافی متاثر تھا۔ جلد ہی ایک فیکٹری بیچنی پڑ گئی، لیکن میرا دل اب بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ مہینہ ہی گزرا تھا کہ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک نے اپنے قرضے کے بدلے مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی کچی آمدنی سے ایک چھوٹا سپننگ یونٹ خرید لیا اور اسی طرح زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ میری سب شاہانہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ مجھے احساس ہو جرم نے گھیر لیا۔ میں نے ایک بے بس لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا۔ میرا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا اور یہ زوال امی کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کے بعد درست معلوم ہونے لگا۔ جس طرح روز امی کے آنے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح امی کے جانے سے رخصت ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یقیناً تمہیں مدد دی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تم میں سے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔